بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر بھی بتا دیں، آپ جو کچھ بتائیں گے وہی سچ ہوگا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ جس نے خواب میں دیکھا کہ شراب پلا رہا ہے وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اور جس کے سر پر روٹیاں تھیں اور پرندے روٹیاں کھا رہے تھے وہ سولی پر چڑھے گا۔ آپ نے بادشاہ کو شراب پلانے والے سے کہا، جب تم رہا ہو کر بادشاہ کے پاس ملازم ہوگا اور شراب پلائے گا تو اس وقت بادشاہ سے میری سفارش کرنا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے رہا کر دے۔ جب وہ شخص گیا تو یوسف نے جو کچھ کہا تھا سب بھول گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑی مدت تک جیل ہی میں نا کردہ گناہ کی سزا کاٹتے رہے۔ وہ بے یار و مددگار تھے، رہائی کی کوئی امید ہی نہیں تھی۔ وہ جیل میں قیدیوں کو دین کی راہ دکھاتے رہے، اللہ کی یاد تو ان کا معمول تھا۔ ایک روز بادشاہ نے اپنے مصاحبوں اور وزیروں سے کہا کہ میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے، اگر تم میں سے کوئی تعبیر بتا سکتا ہے تو مجھ سے کہے۔ مصاحبوں نے بادشاہ سے کہا کہ آپ اپنا خواب بیان کریں، ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی تعبیر بتا دے۔ بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 دبلی گائیں کھا رہی تھی 7 موٹی گائیں۔ اناج کی 7 بالیں ہری اور تازہ تھیں اور 7 سوکھی بالیں تھیں، لیکن سوکھی بالیں ہری بالیں کھا رہی تھیں۔ دبلی گائیں کس طرح موٹی گائیں کھا سکتی ہیں؟ ہری بالیوں کو سوکھی بالیاں کھا رہی تھیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ مصاحبوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر بتانے سے قاصر ہیں۔ یہ باتیں بادشاہ کو شراب پلانے والے تک پہنچ گئی۔ اس نے سنا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی بات یاد آ گئی۔ اس نے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور کہا کہ اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام ہی بتا سکتے ہیں۔ وہ جیل میں ہیں، سزا کاٹ رہے ہیں۔ بادشاہ کو شراب پلانے والے خادم نے کہا کہ آپ مجھے یوسف کے پاس بھیج دیجئے، میں اس سے تعبیر معلوم کر کے آؤں گا۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی۔ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ اس نے بادشاہ کے خواب کا ذکر کیا۔ 7 گائیں دبلی ہیں، وہ 7 موٹی گائیں کھا رہی ہیں، 7 سوکھی بالیں ہری اور تازہ بالیں کھا رہی ہیں۔ اے یوسف، اس خواب کی تعبیر بتا دو، تم نیک اور سچے ہو، تم جو کچھ بتاؤ گے میں بادشاہ سے جا کر کہوں گا، ہو سکتا ہے بادشاہ تم پر رحم کرے اور قید خانے سے نجات دلائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ملک میں 7 برس تک خوب اناج اور پھل ہوگا، آنے والے 7 سال اچھے نہیں ہوں گے، اناج پیدا نہیں ہوگا، قید پڑ جائے گا۔ ابھی 7 سال کے اندر جو اناج ہوگا کھانے کے ساتھ ساتھ بچا کر بھی رکھنا ہوگا۔ بچا ہوا اناج قحط کے زمانے میں کام آئے گا۔ اناج بچا کر نہ رکھا جائے تو لوگ بھوک سے مریں گے، اور یہ اناج بالیوں میں ہی رکھنا ہوگا تاکہ خراب نہ ہو۔ چنانچہ پہلے 7 سال اچھے رہیں گے، اس دوران یہ فائدہ ہوگا کہ خوب بارش ہوگی، زمین زرخیز ہوگی، اناج بہت پیدا ہوگا۔ جب خادم نے یوسف علیہ السلام کی کہی ہوئی باتیں بادشاہ کو بتا دیں تو بادشاہ سوچ میں پڑ گیا اور کہا، یوسف علیہ السلام کو میں قید سے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ یوسف کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں مزید باتیں معلوم کر سکوں۔ یوسف علیہ السلام ایک ذہین اور نیک شخص معلوم ہوتا ہے۔ جب خادم یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بادشاہ کا پیغام لیا تو یوسف علیہ السلام نے خادم سے کہا، میں انصاف چاہتا ہوں، آخر مجھے قید میں کس جرم کی پاداش میں ڈالا گیا؟ اور زلیخا کے بارے میں بتایا کہ اس نے اپنے قریب بلانے کی بہت کوشش کی، بہت پھسلایا، بہت دھمکایا، لیکن میں نے اس کے جال میں پھنسنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے مجھے گناہوں سے بچا لیا۔ زلیخا کے پاس آنے والی عورتوں نے مجھے دیکھتے ہی اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ یہ بات
عیب کی ہے۔ بتانے کا سبب صرف یہی ہے کہ عزیز مصر، جان لے کہ میں بے گناہ اور پاک ہوں، میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ میں کسی کو رسوا کرنا بھی نہیں چاہتا۔ میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں۔ شراب پلانے والے خادم نے یوسف کی زبانی باتیں سنی، جا کر بادشاہ کو تمام واقعہ سنایا۔